السلام علیکم۔ اچھا کھانا پکانا ایک آرٹ ہے اور اس آرٹ کی تعریف کرنا بھی ایک آرٹ ہے۔ اکثر خواتین کو اپنے شوہروں سے اس آرٹ کی کمی کی شکایت رہتی ہے۔ کھانا پکانے سے ہماری دلچسپی بچپن سے رہی ہے۔ کوکنگ پروگرامز، یہاں تک کہ کوکنگ تھیمز پر بننے والی موویز بھی ہماری دلچسپی کا باعث رہی ہیں۔ پہلے زمانے میں خواتین کھانا پکانے کی تراکیب ڈائری میں لکھ لیا کرتی تھیں اور کھانوں کی ترکیب کی کتابیں خریدنے کا بھی رواج تھا، جو اب انٹرنیٹ اور خاص طور پر یوٹیوب کی بدولت ختم ہو گیا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی دلچسپ کھانوں کی ترکیب کی کتاب کا ذکر کریں گے جو اسلامی تاریخ کی پہلی کھانا پکانے کی کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام ہے کتاب الطبیخ۔ مشہور پبلشر برل نے اس کا ترجمہ شائع کیا ہے، جس کا نام ہے اینلز آف دی کیلف's کچن، اور اس پر تحقیق اور ترجمہ کیا ہے نوال نصر اللہ نے۔ نوال نصر اللہ ایک عراقی کوکنگ ایکسپرٹ ہیں۔ کتاب الطبیخ کے مصنف کا نام ہے ابو محمد المظفر بن نصر ابن سیار الورق۔ یہ کتاب 10ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی تھی۔ مصنف کے نام میں الورق سے گمان ہوتا ہے کہ مصنف کا تعلق کتابوں کے کاروبار سے رہا ہوگا۔ کتاب کے انٹروڈکشن میں لکھا ہے، ایسی کھانا پکانے کی کتاب جس میں صحت بخش اور لذیذ کھانوں کی تراکیب ہیں جو علم طب کی کتابوں، قابل باورچیوں اور دانشوروں سے ماخوذ ہیں۔ یہ کتاب 132 ابواب پر مشتمل ہے، جس میں تقریباً 615 کھانوں کی تراکیب درج ہیں۔ اس زمانے میں کھانوں سے متعلق شاعری کا بھی رواج تھا۔ مصنف نے بہت سی نظمیں شعراء کے ناموں کے ساتھ اس کتاب میں مختلف تراکیب کے ساتھ درج کی ہیں۔ مصنف کو ان تمام کھانوں کی تراکیب جمع کرنے کا کام دیا گیا جو عباسی دور کے خلفاء، وزراء اور امراء کے دسترخوان کی زینت بنتے تھے۔ عباسی خلفاء کھانا پکانے کے فن سے خاص شغف رکھتے تھے۔ مشہور عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے المامون اور المعتصم کھانا پکانے کے مقابلے منعقد کروایا کرتے تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید کا بھائی ابراہیم ابن المہدی نہ صرف اچھا باورچی تھا بلکہ اس نے کھانوں کی تراکیب کی کتابیں بھی لکھی تھیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ کتاب محبوب کا دل جیتنے کا ذریعہ اور ڈاکٹر سے دور رہنے کا نسخہ ہے۔ مختلف ابواب کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے مصنف نے ان عوامل کا ذکر کیا ہے جن سے کھانا خراب ہوتا ہے، پھر کچھ کھانا پکانے کے برتنوں کا ذکر ہے، اس کے بعد مختلف مسالہ جات اور خوشبوؤں کے بارے میں تفصیلاً لکھا ہے، یہاں تک لکھا ہے کہ برتنوں سے جلنے یا چکنائی کی بو کو کیسے ختم کیا جائے۔ کچھ ابواب میں صحت بخش کھانوں اور کھانے کے مضر اثرات کا ذکر ہے۔ کھانے سے پہلے ورزش کرنے پر زور دیا ہے۔ کچھ عرصے پہلے تک ہمارے ہاں کھانے کے بعد پھل کھانے کو صحت بخش کہا جاتا تھا، لیکن اب بلڈ شوگر اور بی پی کو کنٹرول رکھنے کے لیے کھانے سے پہلے سلاد اور پھل کھانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اس کتاب میں کھانے سے پہلے پھل کھانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ پھر مختلف طرح کی تراکیب جن میں انڈور اور آؤٹ ڈور ہر قسم کے کھانے شامل ہیں، سب کا طریقہ تفصیلاً بیان کیا ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینے کی افادیت اور مختلف مشروبات کا ذکر کیا ہے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کے ذکر کے بعد امراء کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کے آداب بتائے گئے ہیں، اور سب سے آخر میں لاہوریوں کی طرح لسی پی کر مدہوش ہونے، میرا مطلب ہے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کی افادیت کا ذکر ہے۔ اب ہم کچھ ریسپیز دیکھ لیتے ہیں۔ بزمہ ورد، یہ فارسی کا لفظ ہے، بزم اور اورد سے نکلا ہے۔ بزم کا مطلب محفل اور اورد کا مطلب لانا۔ اس میں چکن بریسٹ کو روسٹ کر کے چھوٹے ٹکڑے کر لیے جاتے تھے، پھر اس میں کٹے ہوئے اخروٹ 2 ٹیبل سپون، 2 لیموں کٹے ہوئے، ٹیرنگون، پودینہ اور دھنیا مکس کیا جاتا تھا اور ٹورٹیلا بریڈ یا کسی بھی فلیٹ بریڈ پہ رکھ کے سرو کیا جاتا تھا۔ ایک اور ریسپی ہے باریدہ، ہارون الرشید کے مشہور وزیر یحییٰ ابن خالد البرمکی کے دسترخوان کی ریسپی ہے۔
एक चिकन ब्रेस्ट को रोस्ट कर लेते थे, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते थे। फिर इसमें धनिया पाउडर, ज़ीरा, मिर्च, दालचीनी, नींबू का रस, पुदीना, टैराकॉन, थाइम और थोड़ा सा तेल और नमक डालकर मिक्स कर लेते थे। फिर सर्व करते वक्त खीरे के साथ गार्निश करते थे। सिबाग मछली वगैरह के साथ एज अ सॉस इस्तेमाल होता था। अल मामून के दस्तरखान की रेसिपी में दही, अखरोट, अदरक, जैतून का तेल और मरी डाल के इस मिक्सचर को पका लेते थे, फिर फ्राइड मछली के साथ सर्व करते थे। हमारे यहाँ के समोसों को अरब में सनबुसाज कहते हैं। हमारी तरह ही मैदे की समोसा पट्टी बनाकर मुख्तलिफ फिलिंग्स कर लेते हैं। इस किताब में ना सिर्फ बोन मैरो की तरकीब मिलती हैं, बल्कि आर्टिफिशियल किस्म का भी बोन मैरो का टेक्सचर बनाया जाता था। यकीनन मेरी तरह आपको भी नली निहारी याद आ गई होगी, या फिर नली बिरयानी याद आ गई होगी। हमारे यहाँ अलग से गूदे को खाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ के सूजी के हलवे को अरब दुनिया में मामूनिया कहा जाता है, और जैसा कि नाम से जाहिर है ये अल मामून के दस्तरखान की रेसिपी है। आइंदा से हम भी अपने सूजी के हलवे को मामूनिया ही कहा करेंगे। रेसिपी कुछ यूँ है कि सूजी को मक्खन में भून लें, एक तरफ पानी में चीनी डाल के शीरा बना लें। जब सूजी भुन जाए तो इलायची पाउडर डालें और ये सूजी शीरे में डाल दें। फिर इसमें चीज़ शामिल करें और सूजी का हलवा तैयार है। मेरा मतलब है मामूनिया तैयार है। इस किताब में बीमारों के लिए करेलों और चुकंदर की मुख्तलिफ तरकीब बताई गई हैं। एक रेसिपी यह है कि करेले और प्याज का सालन बनाएं, और मुझे यकीन है कि ये जब बीमार को खिलाएंगे तो वो फ़ौरन तंदुरुस्त हो जाएगा। मज़ीद इस किताब के बारे में जानने के लिए मेरे ब्लॉग पे तफसीलन पढ़ लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो थम्स अप दें। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।